الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دلوں کو جس نے جوڑ دیے ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دلوں کو جس نے جوڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون انسانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن عالم نے الیاس کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منصور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے ابو بکر عمر عثمان و حیدر بارہا جب ہو تو کیوں نہ پھول ستانے مصطفیٰ میں پھر بہار آئے واجب الاحترام علماء کرام صاحب صدر میں آپ حضرات کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ دور دراز سے میری معروضات سننے کے لیے آئے ہیں اور مجھ سے یہ کہا گیا ہے آپ کے سامنے تاریخ کی اولو العزم جماعت اور تحریک ہند کی سرخیل جماعت اور علماء اہل سنت اور علماء دیوبند کی تاریخ آپ کے سامنے پیش کروں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا انتہائی مثبت انداز میں آپ کے سامنے اسلاف کی تاریخ اور واقعات سناؤں اور میں امید کروں گا اگر آپ میری معروضات کو نہایت غور و فکر سے ملاحظہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ کئی نئی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی میرے دوستو اسلام تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور اسلامی کتابوں کو جب ہم سنبھال کر دیکھتے ہیں ہمیں صاف طور پر نظر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے بھی دور آئے ہیں ہر دور میں حق اور باطل کی آگے سے ٹکر رہی ہے یہ کوئی نظام ایسا ہے یہ قدرت کی کرشمہ سازی ہے کہ ہر دور میں حق باطل کے مقابلے میں آیا ہے حق بے سر و سمانے کے عالم میں آیا ہے اور باطل سرکشی تکبر انانیت استکبار عجب شوکت اور جاہ اور طاقت لے کر نمودار ہوا ہے لیکن جب ہم تاریخ کے اوراق کو دیکھتے ہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ بے سر و سمانے کے عالم میں نمایاں ہونے والے حق کو ہمیشہ اللہ نے غلبہ عطا فرمایا ہے حق اور باطل کی ٹکر روز ازل سے جاری ہے تاریخ کے طالب علم کو معلوم ہونا چاہیے تاریخ کی فیصلہ کر کے بتاتی ہے اس دور کا حق کون سا ہے اس دور کا باطل کون سا ہے اگر ہم دائرۂ نظر سے ان چیزوں کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ حق کس طرح آیا اور باطل کس طرح آیا ذرا آپ اپنے ذہنوں کو 1400 سال کی تاریخ کے پیچھے لے جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا باطل نمرود کی لباس میں آیا حق ابراہیم علیہ السلام کی بے سر و سمانے کے عالم میں آیا باطل فرعون کی شکل میں آیا حق موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آیا باطل بنی اسرائیل کے خونخواروں کی شکل میں آیا حق عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آیا باطل عیسیٰ کسریٰ کی شکل میں آیا حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آیا باطل حجاج کی شکل میں آیا حق عبداللہ ابن زبیر کی شکل میں آیا باطل طالب منصور کی شکل میں آیا حق امام ابو حنیفہ کی شکل میں آیا باطل معتصم باللہ کی شکل میں آیا حق امام احمد بن حنبل کی شکل میں آیا باطل شاہ سرجوقی کی شکل میں آیا حق امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں آیا باطل ابن تیمیہ کی شکل میں آیا حق ابن تیمیہ کی شکل میں آیا باطل جلال الدین احمد کی شکل میں آیا حق مجدد الفسانی کی شکل میں آیا باطل راجہ رنجیت سنگھ کی شکل میں آیا حق شاہ اسماعیل کی شکل میں آیا باطل کملیش کی شکل میں آیا حق شاہ عبدالعزیز کی شکل میں آیا باطل کتنوں کی شکل میں آیا حق دیوبند کی شکل میں آیا میرے دوستو ہر دور میں حق اور باطل کی ٹکر رہی ہے ہم نے بہت چیزیں دیکھے بڑے حالات میں لیکن تاریخ کے طالب علم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ حق والے لوگ کون ہیں اور کس طرح انہوں نے ہر دور میں اسلام کے لیے کام کیا ہے میرے دوستو ہمیں اس بات پر فخر